ایک مرتبہ سرکار بغداد پیران پیر حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں واعظ فرما رہے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی کے نیچے آپ کے قدموں میں حضرت شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ اسی دوران ان کو نیند آ گئی۔ سرکار بغداد نے لوگوں کو خاموش ہو جانے کا اشارہ فرمایا۔ مجلس کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں کی سانس کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا تم نے ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اسی وجہ سے ادب اختیار کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وصیت فرمائی؟ اس پر شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں۔ شیخ علی بن ابی نصر مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، جبکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں بھی زیارت فرمائی۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ممبر پر خلق خدا کو تذکیر و واعظ فرما رہے تھے۔ عین دوران واعظ آپ ممبر سے اتر آئے اور آخری سیڑھی پر شرکائے مجلس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، منہ ممبر کی جانب کر کے باادب سر جھکا دیا اور واعظ سے رک گئے۔ اہل مجلس یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رازدار نے وجہ دریافت کی کہ اثناء واعظ آپ ممبر سے اتر پڑے، آخری سیڑھی پر بیٹھ گئے اور خاموش رہے۔ بارہا آپ نے واعظ فرمایا، مگر ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ممبر پر تشریف لائے اور جلوہ افروز ہو گئے۔ میری کیا مجال تھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر بیٹھتا یا آپ کی جانب پشت کرتا، اس لیے میں ممبر سے اتر آیا۔ میری کیا مجال تھی کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتا یا واعظ کہتا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ حضرت شیخ بقا بن بطوس سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھے واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے سکوت فرمایا اور ممبر سے اتر آئے۔ کچھ وقفے کے بعد ممبر کی دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ میں نے بغور دیکھا کہ ممبر کی پہلی سیڑھی میری نظر کی حد تک کشادہ نظر آتی تھی۔ اس پر ایک مسند تھی جس پر سبز رنگ کا فرش بچھا ہوا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اس مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت محبوب سبحانی کے قلب پر تجلیات ربانی کا پرتاؤ پڑا۔ آپ اس کتاب نہ لا کر گرنے ہی والے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ چڑیا جتنے نظر آنے لگے۔ پھر اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور آپ حسب معمول اپنی حیت پر آ گئے، لیکن آپ کے چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ پر خوف کی کیفیت طاری ہے اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ نقشہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شیخ بقا بن بطوس سے لوگوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے متعلق روایت کی تحقیق طلب کی تو آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حافظ و ناصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روح مختلف اجسام اور نمایاں صورتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا دیدار وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ تاب نظارہ اور دید کی صلاحیت عطا فرمائے۔ شیخ بقا بن بطوس سے گرنے، چھوٹا اور بڑا ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تجلیات الہی کے نظارے کی تاب اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو صرف تائید نبوی سے۔ اگر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محبوب سبحانی کو سنبھال نہ لیتے تو یقیناً آپ گر جاتے۔ دوسری تجلی جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر پڑی، اس کی شان جلالی تھی اور اس کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ حضرت کا جسم تحلیل ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے چڑیا کی شکل اختیار کر لی۔ تیسری تجلی جس سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا گیا، اس کا مزاج جمالی تھا، اس لیے آپ کے جسم میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور آپ آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آئے۔
یہ خداوند تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کثیرہ میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے بارہا عالم کشف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت کی سعادت حاصل کی۔ آپ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیض صحبت حاصل کیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک کے پاس تشریف لائے اور فیض صحبت سے مستفیض فرمایا۔ شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کئی بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کی، اور یہ زیارت بحالت بیداری تھی۔ قاضی شرف الدین البازری نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان نے بیان کیا کہ میں سن 637 ہجری میں حجاج کرام کے قافلے کے ساتھ تھا۔ کسی ضرورت سے سواری سے نیچے اترا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو قافلہ دور نکل چکا تھا۔ تنہائی، خوف اور پیاس کی شدت سے رونے چلانے لگا۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت سامنے نظر آنے لگی۔ اسی عالم میں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے بار الہی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور غیب سے میرے لیے مدد بھیج۔ ان الفاظ کا منہ سے نکلنا تھا کہ اللہ رب العزت نے مدد بھیج دی۔ مجھے ایک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا خوف دور ہو گیا اور پیاس جاتی رہی۔ وہ شخص مجھے لے کر تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ قافلے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر اچانک میری سواری قافلے کے سامنے آ گئی۔ اس وقت مجھے جو خوشی حاصل ہوئی ان کا الفاظ میں اظہار ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے میری سواری پر سوار کر کے یہ کہتا ہوا رخصت ہوا کہ جو شخص میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ اب میں سمجھا کہ یہ سید الانبیاء حبیب کبریاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے انوار سے اندھیری رات میں سارا میدان چمک رہا تھا۔ مجھے سخت رنج اس بات کا تھا کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کیوں نہ کی۔ ایک شخص جنگل میں تنہا چلا جا رہا تھا کہ اس کی سواری کے جانور کا پیر ٹوٹ گیا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد 3 بزرگ تشریف لائے۔ ان میں سے ایک دور کھڑے رہے اور 2 صاحبان نزدیک تشریف لائے اور اس کے جانور کا پیر درست کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا، آپ حضرات کون ہیں؟ ان دونوں صاحبان نے فرمایا، ہم حسن اور حسین ہیں، اور وہ جو دور کھڑے ہیں وہ ہمارے نانا ہیں۔ اس شخص نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قدم بوسی سے کیوں محروم فرمایا؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تیرے منہ سے حقہ کی بو آتی ہے۔ امام احمد ابو العباسی مرسی فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے کہ میں اس عرصے میں کبھی بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حجاب میں نہیں رہا، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجاب میں آ جاؤں اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔ امام عبد الوہاب شعرانی 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں پیدا ہوئے اور سن 973 ہجری میں وصال فرمایا۔ اپنے دور کے جید عالم دین اور مشہور بزرگ تھے۔ آپ نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو بخاری شریف پڑھی اور وہ دعا بھی تحریر فرمائی جو صحیح بخاری کے ختم پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی۔ حضرت ابراہیم دسوتی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم اور صوفی تھے۔ آپ نے 43 سال کی عمر میں سن 676 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کو وحشی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں آتی تھیں۔ آپ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ کو بحالت بیداری حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بابرکت کا شرف حاصل تھا۔ شیخ عبداللہ بن ابی جمرہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سے تھے۔ آپ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بحالت بیداری ہوئی تھی۔ محمد بن اسماعیل صوفی بغدادی جو ابن سمعون کے نام سے مشہور تھے، اپنے زمانے کے بے مثل اور وقت کے یگانہ بزرگ تھے۔ سن 387 ہجری میں وصال فرمایا اور اپنے گھر میں دفن کیے گئے۔ 33 سال بعد منتقل کیے گئے تو ایسے پائے گئے کہ جسم بالکل تر و تازہ اور کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ ابن باتیش نے اپنی کتاب اثبات کرامات الاولیاء میں ابو طاہر محمد اللاف سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں ابن سمعون کے پاس مجلس واعظ میں حاضر ہوا۔ ابو الفتح قواس کرسی کے برابر بیٹھے تھے۔ ان پر اونگ طاری ہوئی اور وہ سو گئے۔ ابن سمعون کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ ان کے بیدار ہونے پر ابن سمعون نے فرمایا، تم نے ابھی خواب میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ ابو الفتح قواس نے اس بات میں جواب دیا۔ ابن سمعون فرمانے لگے، میں اسی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ
اور یہ حالت جس میں تم تھے تم سے منقطع نہ ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ابن سمعون نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری میں زیارت کی، جبکہ ابو الفتح قواس نے خواب میں زیارت کی۔ محمد ابو المواہب شاذلی بڑے عارفین اور عالمین میں سے تھے۔ آپ خواب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت کیا کرتے تھے، گویا آپ سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے یہ خواب ایک کتاب میں جمع کیے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شان والے بزرگ گزرے ہیں کہ امی ہونے کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کیا کہ بغداد میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں جا کر میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں جا کر تم کون سا علم پڑھو گے؟ مرید عرض کرنے لگا کہ میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا خرقان میں حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں؟ مرید عرض کرنے لگا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر شیخ نے حکم دیا کہ بازار جاؤ اور تلاش کر کے حدیث شریف کی ایک کتاب لاؤ۔ مرید بازار سے حدیث شریف کی ایک کتاب لے آیا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا، یاد رکھو یہ حدیث صحیح ہے، یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عین کلمات ہیں اور اس کے اندر یہ معنی ہیں۔ اب دوسری حدیث شریف پڑھو۔ دوسری حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا، اس کا پہلا حصہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور آخری حصے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، ان کو نظر انداز کر دو۔ پھر شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی، اچھا اب تیسری حدیث پڑھو۔ مرید نے تیسری حدیث پڑھی تو آپ نے معنی بتایا اور فرمایا، یہ حدیث بالکل ہی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح پڑھاتے پڑھاتے تھوڑے ہی دن میں پوری حدیث شریف کی کتاب ختم کروا دی۔ کسی نے عرض کیا، یا حضرت آپ کے عربی جاننے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی معاشرت اہل عرب کے ساتھ زیادہ رہی ہے، لیکن جب کہ آپ بالکل امی ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث صحیح ہے، دوسری کا نصف صحیح ہے اور تیسری ساری حدیث غیر صحیح ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب حدیث پڑھی گئی تو مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ پہلی حدیث پڑھنے کے وقت چہرہ مبارک بشاش ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے ابتدائی حصے کے پڑھنے کے وقت چہرہ انور بشاش رہا، لیکن آخری حصہ پڑھتے وقت منقبض ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ آخری حصہ اس حدیث کا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پڑھنے کے وقت اول سے آخر تک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک منقبض رہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث بالکل ہی آپ کی نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے، یہ فراست ہے، اسی کو مکاشفہ اور علم ردنی کہتے ہیں۔ شیخ صدر الدین قانوی ایک دن سماع میں شیخ سعد الدین حموی کے ساتھ حاضر تھے۔ شیخ سعد الدین حموی نے سماع کے دوران اس صفہ کی طرف منہ کیا جو اس مکان میں تھا اور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں چھپا لیں اور آواز دی کہ صدر الدین کہاں ہیں؟ جب شیخ صدر الدین قانوی سامنے آیا تو ان کے سامنے آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ اس صفحے پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ آنکھیں جو ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک سے مشرف ہوئی ہیں، ان کو تیرے منہ پر کھولوں۔ شیخ سعد الدین حموی کو شیخ صدر الدین قانوی سے کمال درجہ محبت تھی، بڑے عالم و فاضل اور متقی تھے۔ شیخ نجم الدین کبرا کے خلفاء میں سے تھے۔ شیخ سلیمان ابن عفان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 محرم الحرام سن 944 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی قبر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے پیچھے واقع ہے۔ آپ کو مرتبہ نقل ارواح حاصل تھا، اس لیے آپ ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتے تھے۔ تجوید قرآن میں یگانہ اثر تھے۔ قرآن مجید آپ نے عالم واقعہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پڑھا تھا۔ حضرت شیخ عبد القدوس کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے قرآن پاک پڑھا اور مدت تک آپ کی خانقاہ میں رہے۔ جندی نے فقیہ صالح بن عمر سے روایت کیا ہے کہ تفسیر نقاش کو میں پڑھا کرتا تھا اور سب سنا کرتے تھے۔ فقیہ ابو عبداللہ محمد بن اسعد بن علی بن فضل سبعی اثنائے قرات میں کبھی کبھی اونگتے، یہاں تک کہ غالب گمان ہوتا کہ وہ کچھ نہیں سنتے، اس لیے میں نے ایک زمانے میں یہ ارادہ کر لیا کہ ان سے پڑھنا چھوڑ دوں۔ اسی اثناء میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ فقیہ کی جگہ تشریف رکھتے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں، اے صالح پڑھ، اور میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فقیہ نے آنکھیں کھول دیں اور خاص طور پر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ فقیہ کو یہ واقعہ مکشوف ہو گیا۔
یا کہ یہ انہی کا تصرف تھا۔ کسی شخص نے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ کوئی بزرگ مریدوں کے ساتھ بیٹھے ذکر میں مشغول تھے کہ ان میں سے ایک شخص کا رنگ بدل گیا، حالت دیگرگوں ہو گئی اور اس نے اپنی نشست کو بھی بدل لیا۔ کسی نے سبب پوچھا تو کہا خبردار ہو جاؤ کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وہاں موجود تھے اور اس نے آپ کا مشاہدہ کیا تھا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ مشاہدہ جو اس شخص کو حاصل ہوا یہ مشاہدہ فتح تھا یا مشاہدہ فکر؟ تو حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مشاہدہ فتح نہیں تھا بلکہ مشاہدہ فکر تھا۔ اگرچہ مشاہدہ فکر کا درجہ مشاہدہ فتح سے کم ہے، لیکن اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا ایمان خالص، محبت پاک اور نیت سچی ہو۔ مختصر یہ کہ مشاہدہ فکر بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کو پہنچا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مشاہدے کو مشاہدہ فتح سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ مشاہدہ فکر ہوتا ہے۔ امام شاذلی کا بیان ہے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 825 ہجری میں جامعۃ الازہر کی چھت پر دیکھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے قلب پر رکھا اور فرمایا اے میرے فرزند غیبت حرام ہے، کیا تو نے اللہ کا قول نہیں سنا؟ نہ غیبت کریں بعض تمہارے بعض کی۔ میرے پاس اس وقت ایک جماعت بیٹھی تھی، اس نے بعض لوگوں کی غیبت کی تھی۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر غیبت سے چارہ نہ ہو تو سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر ان کا ثواب اس شخص کی نظر کر دو جس کی غیبت ہوئی ہے، اس طرح غیبت و ثواب متوارث و متوافق ہو جائے گا۔ شیخ نور الدین شارانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ وظیفہ 10,000 تھا اور شیخ احمد رواوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کثرت درود کا اثر یہ تھا کہ بیداری میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ بیٹھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی طرح مجلس کرتے اور آپ سے اپنے دین کی بابت پوچھتے، اور وہ احادیث جنہیں حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے ہمارے پاس ہوتی اور ہم حضور خاتم الانوار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق عمل کرتے۔ جب تک ہماری یہ کیفیت نہ ہو ہم بکثرت درود پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اے میرے بھائی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا قریب ترین راستہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ پیر صاحب گرلا شریف حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں سواری کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ جب وادی حمرہ پہنچے تو تمام حاجی تھک کر چور ہو گئے، جاتے ہی لیٹ گئے۔ کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ پیر صاحب نے عشاء کی نماز کے صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف سے پردہ کر لیا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آپ ہماری سنتیں چھوڑیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور اپنی مشہور نعت کہی۔ امیر الملت حافظ سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حاجی عبداللہ امرتسری نے بیان کیا کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی تھی۔ شاہ صاحب حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، میں ہم رکاب تھا۔ آپ ممبئی سے جدہ پہنچ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہمارا قیام مدینہ منورہ میں ایام حج تک رہا۔ یہاں سے واپسی کے وقت شاہ صاحب مواجہ شریف کے سامنے طلوع آفتاب کے بعد ہدیہ صلاۃ السلام پیش کر کے اجازت رخصت کرنے کی استدعا کر رہے تھے کہ آپ کو عالم بیداری میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارک کا شرف حاصل ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولوی خیر المبین صاحب کو حیدرآباد دکن میں ہمارا سلام پہنچا دو۔ اس حکم کی تعمیل میں شاہ صاحب مناسک حج ادا کرنے کے فوراً بعد پہلے جہاز سے بمبئی تشریف لے گئے۔ وہاں سے حیدرآباد دکن جانے والی پہلی گاڑی میں سوار ہو کر حیدرآباد دکن پہنچے اور اسٹیشن سے بذریعہ تانگا مولوی صاحب موصوف کے مکان پر تشریف لے گئے۔ آپ نے مولوی صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ آپ کا پہلا سفر دکن تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں کیا تھا۔ شاہ صاحب نے مولوی صاحب کے مکان پر دستک دی۔ ایک صاحب باہر آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا مولوی صاحب گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے آپ کو مولوی صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مدینہ منورہ سے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا مولوی خیر المبین صاحب کو حیدرآباد دکن میں ہمارا سلام پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب پر وجد طاری ہو گیا۔
اور وہ مائع بیاب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب بہت دیر بعد ہوش آیا تو اٹھ کر شاہ صاحب سے معانقہ کیا۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق صادق تھا اس کو اپنے اور بیگانے سب ہی جانتے اور مانتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رسائی و باریابی اور زیارت باسعادت کے شرف کا علم کم لوگوں کو ہے۔ یہ سعادت نہ صرف آپ کو حاصل تھی بلکہ آپ کے حلقہ بکوشوں کو بھی حاصل تھی۔ حضرت امیر ملت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ فقیر مصر کی راہ سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ بمبئی سے مصر تک وضو اور استنجا کے لیے میٹھا پانی نہ ملا۔ سمندر کا کڑوا پانی مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے سرین اور رانوں میں زخم ہو گئے اور اوپر کی جلد اتر کر اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون کی وجہ سے کپڑے پلید ہو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں دربار اقدس میں حاضری دینے کے قابل نہیں تھا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے حاضری نصیب ہوئی، مگر بے وضو میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ یہ زخم ہر وقت جاری رہتا تھا۔ مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان زخموں کو آب کوثر سے دھو ڈالو۔ کوثر حرم شریف کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں جو بئر فاطمہ کے نام سے موجود تھا، میں ادھر گیا اور پانی پلانے والے سے ایک کوزہ لے لیا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ یہ پانی متبرک ہے اور زخم غلیظ ہے، پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو میں حکمن کر رہا ہوں، چنانچہ میں نے ذرا پرے ہٹ کر ایک ران پر ایک چلو اور دوسری پر بھی ایک چلو لیپ دیا، پھر نماز عشاء کے بعد گھر جا کر لیٹ گیا۔ فجر کو اٹھا تو زخم کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا، بدن آئینہ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس وقت سے آج تک 62 سال ہو گئے ہیں، ان اعضاء میں کوئی پھوڑا پھنسی نہیں نکلی۔ حضرت پیر سید جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سال پہلے میرا ایک رفیق رات کو حرم شریف میں شب باش ہوا۔ ترکوں کے زمانے میں رات کو حرم شریف کے اندر رہنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی جب تک کہ شیخ الحرم اجازت نہ دیں۔ مجھے 4 آدمی اپنے پاس رکھنے کی اجازت تھی، میرے پاس 3 آدمی تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ چوتھا تو رہ جا۔ اس دن وہ روزے سے تھا۔ روزہ کھولنے کے بعد اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے ساتھ حرم شریف میں رہ گیا تھا۔ وہ اندر رات گزرنے کے بعد فجر کو میرے ڈیرے میں آ کر کہنے لگا کہ رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ پچھلی رات میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بھوک سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے میں سفید لباس والے ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ جھولی پھیلاؤ۔ میں نے جھولی پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں کھجوریں جو سیر بھر کی ہوں گی ڈال دیں۔ کہنے لگا میں نے پیٹ بھر کر کھا لیں۔ میں نے کہا کہ میرے لیے بھی 2-4 کھجوریں رکھ لیتا۔ کہنے لگا کہ کھا چکنے کے بعد خیال آیا چشمدید واقعہ کا انکار کفر ہے۔ میں نے کہا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی کھجوریں تجھے مبارک ہوں۔ حاجی ذاکر علی صدیقی نقشبندی خلیفہ مجاز حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے بیان کیا کہ ہمارے ایک رشتہ دار شیخ رشید الدین صاحب روہتک کے محلے قلعہ میں رہتے تھے اور محکمہ انہار میں ہیڈ منشی تھے۔ پنشن لینے کے بعد حج کو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور قبلہ عالم سے شرف قدم بوسی حاصل ہوا اور وہیں داخل سلسلہ ہو گئے۔ میرے اصرار پر مجھ سے یہ وعدہ لے کر کہ میری زندگی میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ شیخ صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ سن 1910 میں مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اہلیہ میرے ہمراہ تھیں۔ ہم مدینہ منورہ میں حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ترکوں کا زمانہ تھا۔ شیخ الحرم کی طرف سے حضور قبلہ عالم کو 4 یاران طریقت کے ساتھ حرم شریف میں رات بسر کرنے کی اجازت تھی۔ روزانہ حضور کے ساتھ 4 آدمی جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے حضور قبلہ عالم سے خواہش ظاہر کی۔ فرمانے لگے ایسی تیاری کرو کہ رات بھر وضو ساقط نہ ہو۔ اگلے دن میں نے روزہ رکھا اور رات کو حضور قبلہ عالم کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ مواجہ شریف کے سامنے مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ میں بھی حضور کے پیچھے مراقب ہو گیا۔ جب تھک گیا تو نفل پڑھنے لگا۔ اس کے بعد تسبیح شروع کر دی۔ اس سے فارغ ہوا تو حضور قبلہ عالم بالکل ساکت نظر آئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ آج امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اس خیال کے آتے ہی حضور قبلہ عالم کی پشت مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے عمر بھر کے گناہوں پر نادم ہوا۔ مجھ پر گریہ اور عز و انکساری کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شیخ کے وسیلے سے زیارت کا شرف عطا کیے جانے کی التجا کرنے لگا۔ بے قراری بڑھتی چلی گئی۔
میں وہاں سے ہٹ کر باب مجیدی کی طرف کھڑا ہو گیا اور الہا و زاری کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو مواجہ شریف کے سامنے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے پھر اپنے پیر و مرشد کی پشت کی طرف آ کر کھڑا ہوا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گیا۔ پھر اپنی معصیتوں کا خیال کر کے باب مجیدی کے سامنے چلا گیا۔ یہ عمل بے قراری کے عالم میں 7 مرتبہ ہوا۔ 7ویں مرتبہ میں باب مجیدی کے سامنے کھڑا تھا تو اچانک حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ کی خدمت اقدس میں حلقہ بنائے، گردن جھکائے دم بخود بیٹھے تھے۔ یہ روح پرور جاں فضا نظارہ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے 1 منٹ تک دیکھا۔ اس کے بعد یہ پرکیف سما آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی انبساط اور قلبی سرور حاصل ہوا اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ صبح کے وقت حضور قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بوسی کی تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ بھائی مبارک ہو، اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اب ایسے زمانہ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وصال سے 2 روز پہلے 20 ربیع الاول سن 1313 ہجری کو خواب استراحت سے اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے، یہ بہشت، یہ بہشت، یہ بہشت، اور چاروں طرف دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ایک شریف زادے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو شاہ صاحب نے بے ہوشی کی وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس حضرت محبوب کبریا سردار دو جہاں مکین گنبد خضرا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بس ایک جھلک میں تمہارا یہ حال ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو اکثر و بیشتر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری نصیب تھی۔ سید علی وفا فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا اور ایک شخص کے پاس قرآن مجید پڑھتا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کرتا پہنے جلوہ افروز ہیں اور میں نے یہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، بس میں نے آپ کو سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ سنائی، پھر آپ غائب ہو گئے۔ جب میں 21 سال کا ہوا تو شہر فرافہ میں نماز فجر کے لیے تکبیر کہہ چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف لائے، مجھ سے مصافحہ فرمایا اور فرمانے لگے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بس اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی توفیق عطا فرمائی۔ ایک روز ابراہیم لقانی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو درس دے رہے تھے کہ علامہ حجازی واعظ اس طرف آ نکلے اور مجلس درس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تشریف رکھیے یا تشریف لے جائیے۔ علامہ ابراہیم لقانی نے جواباً فرمایا ذرا توقف فرمائیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اے ابراہیم، جب میں آپ کی مجلس درس کی طرف آتا ہوں تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے تمہارا بیان سنتے پاتا ہوں۔ ایک بزرگ ایک فقیہ کی مجلس درس میں حاضر ہوئے۔ فقیہ نے ایک حدیث پڑھی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ فقیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیرے سر کے پاس تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اس فقیہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ حضرت شیخ رکن الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنا روضہ خود اپنی زندگی میں بنوایا تھا اور اسی موقع پر ان کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اس مقام کا نام رسول سر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ یہ مقام بہاول نگر میں واقع ہے۔ چشتیاں سے 15-16 کوس جانب ریگستان رسول سر کا یہ قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے مقبول بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری مرتبہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں مواجہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہے۔ یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہ شرف زیارت حاصل ہوگا، لیکن پہلی رات ایسا نہ ہوا تو آپ نے ایک نعت کہی جس کا مطلب یہ ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نعت شریف مواجہ اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کو بیداری کی حالت میں
اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی۔ اس خصوصی دولت کبریٰ اور نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ابو الحسنات قطب الدین احمد کے بانجے حاجی محمد احسن ایک مرتبہ سن 1313 ہجری بمطابق 1896 عیسوی میں شب شہادت محرم الحرام کی 10 تاریخ بعد از نماز عشاء درود شریف وغیرہ معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین بھی ہیں۔ ایک طرف حضرات حسنین کریمین اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہیں۔ اس مشاہدے سے حاجی صاحب دیر تک عالم بے خودی میں رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد یوپی بھارت میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے، یعنی ان کو روزانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ حضرت مولانا قلندر صاحب جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے حمال کو جو ایک نوجوان شخص تھا تھپڑ مار دیا۔ بس اسی روز سے زیارت بند ہو گئی۔ انہیں اس کا بڑا غم ہوا۔ اس غم کو وہی جانتا ہے جس کو کچھ ملا ہو اور پھر لے لیا جائے، جس کو کچھ ملا ہی نہ ہو وہ کیا جانے۔ اسی غم میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا مگر سب نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ ایک مجذوب عورت کبھی کبھی روضہ اطہر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ وہ برابر ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی آئے اور توجہ کرے تو انشاءاللہ پھر زیارت نصیب ہو جائے گی۔ وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بیوی آئیں، ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش آیا اور اس جوش میں انہوں نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں۔ انہوں نے جو اس وقت نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ غرض بعالم بیداری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس کے بعد وہی کیفیت حضوری جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہو گئی۔ گو تھپڑ مارنے کے بعد مولانا نے ان سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید زادہ تھا۔ انگریزی حکومت نے اس جرم میں مولانا محمد علی جوہر کو سزا دی تھی کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور حکومت وقت کی نگاہ میں بے حد خطرناک تھے۔ مولانا جوہر کو بیجاپور جیل میں ایک روز دوپہر کے وقت بحالت نیم بیداری ایک دھندلا سا پرتو جمال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گیا تھا، جس جمال کی زیارت خواب میں نظر آنا بڑے بڑے خوش نصیب اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ اس کے دیدار سے بیداری میں مشرف ہونے کی خوش بختی کو کن الفاظ میں ظاہر کیا جائے۔ ہوشیار ہوتے ہی مولانا جوہر نے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرنے کے بعد چند اشعار حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھے۔ قطب ربانی امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید محمد بن زید ایک مداح رسول تھے اور اکثر بحالت بیداری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان سے اپنے لیے حاکم کی سفارش چاہی۔ یہ گئے اور حاکم نے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ اسی دن سے زیارت منقطع ہو گئی۔ پھر وہ ہمیشہ مداح میں سوال کرتے رہے کہ مجھے اپنے جلوے سے مشرف فرمائیں، مگر کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک خاص شعر پڑھا، تب آپ کو دور سے کچھ دکھائی دیے اور فرمایا، تو دیدار کا سوال کرتا ہے اور بیٹھتا ظالموں کی مسند پر ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں کہ پھر ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہوں، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فقیر نور محمد نے عرفان حصہ اول میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عالم واقعہ میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی کچی مسجد ہے جس میں سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں اور چند انبیاء کرام علیہم السلام اور اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کر رہی ہیں۔ اس نماز میں ایسی لذت ہے کہ ہم سب انتہائی وجد و سرور میں ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ نے ہمارے موجودہ طریقے کے خلاف دائیں بائیں پھر کر نہیں بلکہ اسی طرح بدستور قبلہ رخ کیے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب آپ دعا سے فارغ ہو چکے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت میں صرف چند انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میں مسجد کے باہر والے چبوترے پر قبلہ رخ کھڑا ہوں اور دائیں سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک قطار بنا کر میری جانب تشریف لا رہے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کر کے گزر رہے ہیں۔
اس طرح میں نے ہر نبی علیہ السلام کو حضور نبی علیہ السلام کے طفیل قدرت کی الگ الگ شان آن اور اپنی اپنی صفت کے علیحدہ علیحدہ رنگ اور حسن و جمال کی جدا جدا چال اور حال میں دیکھا۔ کتاب لطائف سیریہ میں حضرت سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری بیان کرتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حج کے لیے گیا، اونٹ پر سوار تھا۔ جب میدان عرفات میں پہنچا تو وہاں حضرت مہاروی کو تلاش کرنے لگ گیا۔ اس نے سنا تھا کہ وہ زمانہ حج میں عرفات کے میدان میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک اس کی نظر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک بزرگ برقع پوش آگے آگے جا رہی ہیں۔ وہ مرید اونٹ سے اترا، قدم بوسی کی اور پوچھا، یہ برقع پوش کون بزرگ ہیں؟ فرمانے لگے، یہ حضور نبی علیہ السلام ہیں۔ اس مرید نے عرض کیا کہ میری جانب سے التماس کریں کہ مجھے بھی اپنا جمال جہاں آرا دکھائیں۔ وہ مرید کہتا ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی استدعا پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نقاب اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ پیشانی مبارک آفتاب کی طرح درخشاں ہے، ابرو مبارک کے بال یاقوت کی طرح چمکدار اور دندان مبارک سفید تھے۔ دوسرے آثار ایسے تھے جو حد بیان سے باہر ہیں۔ پھر مجھ سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلد اپنے مقام کو واپس چلا جا، کیونکہ یہ مقام خوف ہے۔ بس میں نے قدم چومے اور اپنے اونٹ کی طرف آیا، تاریخ، مہینہ، دن اور وقت نوٹ کر لیا۔ جب ہندوستان واپس آیا اور موضع کچی متصل بہاولپور پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس دن ایک خاص جگہ سو رہے تھے۔ کتاب لطائف سیریہ میں حضرت سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید واصل باللہ تھا۔ حج کے لیے گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا۔ رات کے وقت جب لوگوں کو حرم شریف سے نکال کر حرم شریف کے دروازوں میں تالے لگا دیے جاتی ہیں، یہ مرید نخیل کے پاس چھپ گیا۔ آدھی رات کے بعد حضور نبی علیہ السلام کا دروازہ کھلا۔ دو نقاب پوش حرم شریف میں ٹہلتے ہوئے اس نخیل کے پاس آئے۔ ایک نے کہا کہ آدمی کی خوشبو آتی ہے اور لوٹ گیا۔ جب دوسرا نزدیک آیا تو مرید جس لگا کر اس کے قدموں پر گر پڑا۔ وہ سرکار دو جہاں محبوب کبریا حضور نبی علیہ السلام تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، تیرا پیر خوش تھا، یعنی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تو واپس جائے تو ہمارا سلام ان سے کہنا۔ جو برقع پوش علیحدہ ہو گیا وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک دن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں ہر روز عالم بیداری میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور وہ نماز فجر کے بعد خلوت سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک کہ انہیں یہ نعمت حاصل نہ ہو جاتی تھی۔ پھر فرمایا کہ اب بھی ایسے اشخاص موجود ہیں، لیکن لوگ ایسے واقعات کے منکر ہو چکے ہیں۔ سن 1143 ہجری میں جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 سال تھی تو آپ عازم حجاز ہوئی۔ جب مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو اس عرصے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور آپ نے بڑے بڑے فیض حاصل کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلوک کا راستہ طے کروایا اور اپنے دست مبارک سے میری تربیت فرمائی، اس لیے میں آپ کا اویسی ہوں اور آپ کا بلا واسطہ شاگرد ہوں۔ یہ سرفرازی بھی نصیب ہوئی کہ خود حضور نبی علیہ السلام نے براہ راست مجھے اس بشارت سے متفخر فرمایا، تمہارے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہے کہ امت مرحومہ کے جتھوں میں سے کسی جتھے کی تنظیم تمہارے ذریعے سے کی جائے گی۔